بھارت جو ہے وہ آئندہ چند گھنٹوں میں پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی حماقت کر سکتا ہے۔ یہ ہیں تازہ ترین انٹیلیجنس اطلاعات، یعنی کہ بھارت خطے میں منصف، وکیل اور جلاد کا خود ساختہ کردار ادا کرنے پر مصر ہے۔ لیکن کیا پاکستان اس کی اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی پاکستان کسی کارروائی میں پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر بھارت نے حملہ کیا تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ In case of any act of aggression, Pakistan remains determined to defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. دوسری طرف ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے گزشتہ روز کی طرح آج بھی بھارت کی طرف سے کی جانے والی ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے پہلگام واقعے کے حوالے سے پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے شواہد کا ڈھیر لگا دیا۔ آپ کی چاہے فوج ہے، چاہے فضائیہ ہے، چاہے نیوی ہے، چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں، وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہیں۔ سو وی آر everywhere, all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. اس اہم پریس کانفرنس کی تفصیلات کے بعد کچھ ذکر ایل او سی کا، جہاں ذرائع کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی نقل و حرکت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ساتھ ہی دشمن فوج نے ایل او سی پر جنگ بندی یعنی کہ سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں جو ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آج کیانی اور منڈل سیکٹر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی، جواب میں پاک فوج نے بھی بھرپور جوابی کارروائی سے چک پترا میں بھارتی چوکی سمیت ان کے جو کئی مورچے تھے وہ تباہ کر دیے۔ پاک فضائیہ نے بھی 4 بھارتی رافیل طیاروں کی جو مقبوضہ وادی میں پیٹرولنگ کے جواب میں اڑان بھری اور دشمن طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اطلاعات کے مطابق ایل او سی کے قریب مقبوضہ اور آزاد کشمیر میں بہت سے دیہاتوں اور آبادیوں کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کسی بھی قسم کی بھارتی مہم جوئی اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ پہلگام واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کا شکار پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، لیکن اس کی امن کی خواہش کو جو ہے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بھارت کی خطے میں بالادستی کی خواہش جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کر رہی ہے، جس کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند حکومت کی مسلم دشمن اور پاکستان دشمن پالیسی میں میانہ روی، اعتدال اور منطق و ہوش مندی کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ مودی حکومت کے اشارے پر بھارتی میڈیا جو ہے وہ جنگی جنون اور نفرت پھیلانے میں پیش ہے۔ ایسے میں کیا بر صغیر کو جو ہے جنگ کی آگ سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ کیا بین الاقوامی سفارتکاری بھارت کو مہم جوئی سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مصنف، تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق وزیر امریکہ کے جناب حسین حقانی صاحب۔ حقانی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تمام اشارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت جو ہے پہلگام کو بہانہ بنا کر پاکستان پہ جارحیت کا موڈ رکھتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اطلاعات یہ تھی، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں وہ غالباً پاکستانی وزیر خارجہ سے اور بھارتی وزیر خارجہ سے جو ہیں رابطہ کریں گے۔ کیا امید رکھیں اس قسم کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ بنیادی طور پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل جنگ کا امکان بہت کم ہے، اور اس کا سبب سیدھا سادہ ہے۔ دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ ایٹمی ہتھیاروں کا مقصد ہی بنیادی طور پہ جنگ کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، جنگ کرنا نہیں ہوتا۔ یہ ایٹمی ہتھیار جو ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پہلے چھوٹے پتھر تھے اب ذرا بڑا پتھر آ گیا۔ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں ایک پوری سائنس ہے، اسی وجہ سے دنیا میں کوئی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی اصل مسئلہ جو ہے وہ دونوں قوموں کا مزاج ہے، بیان بازی، شور، پھر ہر تھوڑے عرصے کے بعد کچھ کرنے کا مطالبہ، اور پھر جب مطالبہ ہوتا ہے بھارت میں تو اس کے بعد پاکستان میں جذباتی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جس قدر جنگ کا شور بھارتی میڈیا میں، سوشل میڈیا پر اور پاکستانی میڈیا میں نظر آ رہا ہے، حقیقی طور پر اس کا امکان جو سمجھدار عناصر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ بھارت پہلگام کے واقعے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ تو ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو 2016 میں بھی انہوں نے کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا، 2019 میں بھی، لیکن ان میں سے کسی کارروائی کے نتیجے میں جنگ نہیں ہوئی۔ اس بار بھی دنیا کی خواہش یہی ہے کہ وہی ہو۔ اگر بھارت کچھ کرنا چاہتا ہے، چھوٹا موٹا کوئی اقدام جس کے نتیجے میں اپنی رائے عامہ کو مطمئن کر سکے تو کرے، لیکن جنگ کی کیفیت پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے دونوں ملکوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ دیکھیے بین الاقوامی رائے عامہ کے 3 پہلو اس وقت آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا یہ کہ
سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر بہت جلدی میں الزام لگا دیا ہے، ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس واقعے کے الزام کے ثبوت میں ابھی تک کوئی چیز پیش نہیں کی گئی۔ دوسری بات، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بہرحال یہ تسلیم کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ ماضی میں پاکستان میں مختلف قسم کے جہادی گروپ پالے گئے ہیں، انہوں نے بھارت میں حملے کیے ہیں، اور اس وجہ سے اس موضوع پر بات چیت کی گنجائش موجود ہے، اور یہ کہ فالس فلیگ آپریشن کی بات بھی کو دنیا میں بہت زیادہ تسلیم نہیں کی جا رہی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے یا پاکستان بھارت کے خلاف کوئی ایسی فوجی کارروائی کرے جس کے نتیجے میں جنگ ہو جائے۔ اچھا دیکھیں، گزشتہ کئی برس سے میں کہوں گا کہ یہ جو تھا کہ جو ایک الزام لگایا پاکستان پہ کہ جی مبینہ طور پہ دہشت گردی کی حمایت کی ہے، وہ تو مطلب ہے کہ آج کل تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر تو بہت کم، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ بھارت نے جو ایک جابرانہ قسم کے وہاں پہ اقدامات کیے ہیں، اور پاکستان کا ہمیشہ ہی موقف رہا، اور میرے خیال میں آپ بھی اس موقف کی ایک زمانے میں تائید ہی کیا کرتے تھے کہ جناب ایک لیجیٹیمیٹ انٹرنل اسٹرگل ہے مقبوضہ کشمیر کی، اور اس کو جو ہے دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ وہ جو ماضی کی میں بات کروں، میں پہلگام والے واقعے کی بات نہیں کر رہا، تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد جس کو پاکستان نے بھی کنڈیم کیا، بھارت نے جس تیزی سے آنچ بڑھائی ہے سفارتی سطح کے اوپر، جنگی جنون پھیلایا ہے، اور بھارتی میڈیا جتنا میرے خیال میں کہ irresponsible ثبوت دے رہا ہے، وہ تو پاکستان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی طرف سے تو ایک چھوٹا بہت میں کہوں گا رد عمل ہے ہماری میڈیا پہ۔ جی دیکھیے، جو بھی ارسپانسبلٹی کا ذمہ دار ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دونوں طرف باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو ایک جنگی جنون کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور یقیناً یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان پہ بہت سالوں الزام لگتا رہا ہے، مگر گزشتہ 4 سال میں پاکستان پر کوئی الزام نہیں لگا، اس وجہ سے کہ بین الاقوامی رائے عامہ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے اس معاملے میں اقدامات ہوئے ہیں اور ان کے نتیجے میں بہت کچھ ماضی کے مقابلے میں کم ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور بین الاقوامی چینل کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک بھارتی ایکسپرٹ نے یہ تسلیم کیا کہ کچھ گروپ، چھوٹے چھوٹی ٹولیاں، 5-5 6-6 8-8 لوگوں کی جموں اور کشمیر میں سرگرم ہیں، اور یہ ٹولیاں جو ہیں ضروری نہیں ہیں کہ یہ کسی کی کمانڈ میں ہوں اور کسی کے کہنے پر اقدام کرتی ہوں، اور پچھلے کئی مہینوں میں ان کی جانب سے کئی اقدامات ہوئے ہیں، مئی میں ہوا، مارچ میں ہوا، دسمبر میں ہوا، تو یہ اس سلسلے کی کڑی بھی معلوم ہوتی ہے۔ مگر سیاسی ضرورت کے تحت، عامر صاحب، سیاسی ضرورت کے تحت ایک دوسرے پر الزام لگا کر اگر جنگ کی کیفیت پیدا کی جائے تو یہ دنیا کو پسند نہیں آتی بات۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کو ایک طرح سے مایوسی ہوئی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ شروع میں سب نے بیان دیے کہ ہم بھارت کے ساتھ کھڑے، تو وہ بھارت کی مظلومیت میں ساتھ کھڑے تھے کہ آپ کے 26 لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ وار مونگرنگ کریں گے تو اس میں بھی آپ کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ سب کے بیان بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو حیرت انگیز نہیں لگتا کہ 2 ایٹمی ریاستیں ہیں اور ان کے درمیان جو امن ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے کچھ غیر کہتے ہیں نا ریاستی عناصر کے، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ 2-4 کا کوئی بھی گروپ کچھ فیصلہ اگر کر لے کرنے کا تو اس میں ضروری نہیں کہ کسی ریاست کی اس کو سپورٹ حاصل ہو، اور پھر جو بھارتی رد عمل آتا ہے وہ تو مطلب یہ لگتا ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں ہم کی ذمہ داری پاکستان نے اٹھائی ہوئی ہے، ہمیں پولیسنگ کرنی ہے ان کی۔ جی میں اس بارے میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان پر قابو پانا بہت ضروری ہے، پاکستان کے لیے بھی اور بھارت کو بھی۔ غیر ریاستی عناصر جو پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، مگر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، نہ ایک دوسرے کے ہاں ان کے سفیر موجود ہیں کافی عرصے سے، دونوں میں وہ بچوں جیسے اسکول کے بچوں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم روٹ گئے، اب ہم تم سے بات نہیں کریں گے، کٹی ہو گئی۔ یہ اب کب دونوں ملکوں میں ایک میچورٹی آئے گی؟ اور یہ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ سفارتی سطح پر پاکستان کی جانب سے زیادہ ذمہ داری بعض اوقات دکھائی جاتی ہے، لیکن بالآخر دونوں کو ایک دن یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم پڑوسی ہیں، پڑوسی رہیں گے، اور ہم کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوگی۔ جو آپ نے مثال دی اور رہ گئے غیر ریاستی عناصر، تو غیر ریاستی عناصر کے خلاف دونوں کی ریاستوں کو مل کے کارروائی کرنی ہوگی۔
جی جو آپ نے کہا 2 بچے ہیں اور روٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ان میں سے ایک بچہ جو بلی ہے، تو یہ بھی تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا میں وہ توجہ مبذول کراؤں گا اپنے. دیکھیں بولنگ کا جو علاج ہوتا ہے نا، وہ بڑا کوئی سمارٹ ایکشن علاج ہوتا ہے. وہ اس کے بولنگ کے جواب میں زور زور سے شور مچانا نہیں ہوتا. یہ میرا اختلاف ہے اپنے لوگوں سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیونکہ وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں. اس سے کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھتا. کسی دن اس گتھی کو سلجھانا ضرور ہوگا، اور وہ سلجھانے میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ عالمی رائے عامہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. اور اگر بھارت کی جانب سے اس میں میچورٹی کا پہلے مظاہرہ کیا گیا تو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. جو ہماری ہمارا جو بیانیہ ہے کہ پاکستان تو ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ظالم جو ہیں وہ تو بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کے جواب میں اس کے جواب میں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جی بات چیت تو آپ کرتے ہیں لیکن فیصلہ کوئی نہیں کرتے. تو دونوں کی شکایتوں کو غور سے سننا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے جب آپ مفاہمت کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک ہی بیانیے پہ نہیں اٹک جاتے. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے کیا غلطی کی ہے، انہوں نے کیا کیا، اور پھر کوئی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو مشکل آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں ایک نفسیاتی کیفیت ایسی ہے کہ مسئلے کے حل سے زیادہ دونوں جانب پوائنٹ سکورنگ کا شوق ہے، اور ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. مثلا میں چند روز سے دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے بھارتی کہتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ہم پاکستان کو توڑ کے دکھا دیں گے، توڑ دیں گے. بھائی اتنا آسان ہوتا ہے کسی ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک کو توڑنا؟ اور توڑو گے بھی خدا نہ خواستہ تو اس ملک کو چلانے کے لیے تمہیں اس ملک کے 24 کروڑ مسلمانوں سے ہی ڈیل کرنا پڑے گا نا. اگر تمہارا بیانیہ ہی سارا کا سارا یہ ہے کہ ہندو مسلمان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا، تو پھر تم توڑو، بناؤ، جوڑو، کچھ بھی کرو، تمہاری ہر بات جو ہے وہ ناکام ہوگی. تو اس لیے تھوڑا سا سب کو ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے بیانیوں کا قیدی بننے سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے بات شروع کی تھی کہ جی جو کہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کی متوقع کال کے حوالے سے، آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ ماضی میں جب بھی کشیدگی ہوئی تو امریکہ نے ایک فعال کردار ادا کیا اس کشیدگی کو کم کرانے میں؟ انڈر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آپ اسی طرح کے رول کی جو ہے توقع کرتے ہیں کہ اس بار رول جو ہے ان کا کردار جو ہے مختلف ہوگا؟ ماضی میں دیکھیے آپ کو یاد ہوگا صدر کلنٹن نے خود کردار ادا کیا. انہوں نے واجپئی صاحب سے بات کی، نواز شریف صاحب سے بات کی. پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ملنے آنا چاہتا ہوں، تو وہ ملنے چھٹی کے دن بھی مل لیے ان سے. وہ سب اس بار نہیں ہوگا کیونکہ صدر ٹرمپ کا رویہ یہ ہے کہ بھائی دوسرے ملکوں کو اپنے معاملات آپس میں طے کرنے چاہیے، ہمیں کیوں ہر بار تکلیف دی جاتی ہے. لیکن ان کے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں اس خطے کے ساتھ. ان کی سرمایہ کاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چین میں جو ان کی مینوفیکچرنگ ہے اس کو وہ بھارت منتقل کریں. تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی جنگ ہو جس کے نتیجے میں بھارت میں سرمایہ کاری ناممکن اور مشکل ہو جائے. دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان، انہوں نے ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ری آرگنائزیشن کی، اس میں انہوں نے پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں شامل کیا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے کوئی کردار ادا کرے بطور ایک مسلم ایٹمی طاقت کے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیں. تو ماضی سے فرق یہ ہوگا کہ شاید صدر کا کردار کم ہو، لیکن ان کی بیوروکریسی، ان کے جو ماہرین ہیں اور ان کی جو انٹیلیجنس سروس ہے وہ یقیناً سرگرم ہوں گے. اور یہی چائنا بھی کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو چین کا کردار یہ ہے کہ پاکستان کو یقین دہانی کرائی جائے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ کہے بھارت کو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہے کہ ہم تمہارے ساتھ اس شرط پہ کھڑے ہیں کہ تم اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤ اور جنگ کے حالات پیدا نہ کرو. اچھا پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ امریکی انتظامیہ، وہ کوئی بھی ہو، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند برس سے، بلکہ چند جو بھی رہا ہے، کہ اس میں زیادہ جو اس کا جھکاؤ ہے ظاہر ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھارت کی طرف ہوگا. تو ان کے ساتھ کوئی ایسا غیر جانبدارانہ ایک ان کا کردار امن بروکر کرنے کے لیے آپ اس کی توقع نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے اس تاثر کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے؟ پاکستان میں تو ہمیشہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے اور صرف ہم ہی ہیں اور ہم ہی حق کے علمبردار ہیں اور ہم ہی دنیا میں مظلوم ہیں. دنیا ذرا اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو درمیان میں آتا ہے اس کو دونوں طرف سے سننی پڑتی ہیں، لیکن بالآخر ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے ان کے اقدام کا، وہ دو لوگوں کو لڑنے سے روکنا ہوتا ہے اور وہی وہ کرنا چاہتے ہیں.
اچھا، آپ کے خیال میں جو مودی کا جائرانہ انداز ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اندرونی پالیسی ہے وہ مسلم دشمنی بالکل نظر آتا ہے، خارجہ پالیسی وہ پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے، تو یہ ان کی کمپلشن جو اسکیلیٹ انہوں نے کیا ہے، ان کی کمپلشن ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کی، یا ان کی کوئی اسٹریٹجک عزائم ہے پاکستان کے ساتھ؟ وہ سمجھتے کہ میں اسکیلیشن کر کے ان چیزوں کو منوا لوں گا، یہ اہداف حاصل کر لوں گا؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اہداف حاصل کر سکتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اپنی لمیٹیشنز پتہ ہیں. اس کا بہت حد تک تعلق ہے ایک نفسیاتی کیفیت سے اور سیاسی کیفیت سے. اور یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے نا. دیکھیں، جب آپ کے شہری مارے جا رہے ہوں، ہمارے یہاں پاکستان میں کتنے جذبات جو ہیں وہ بھڑکتے ہیں جب ہمارے یہاں شہری مارے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں دہشت گردی کے اقدامات ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کے خلاف، افغانوں کے خلاف کتنے جذبات ہمارے یہاں پیدا ہوئے. تو اسی طریقے کے ساتھ وہاں بھی جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے اقدام کرنے والے پاکستان سے آتے ہیں یا پاکستان کے تربیت یافتہ ہیں. تو اس سے وہ سیاسی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری طرف ہمارے یہاں بھی دیکھیے آپ، اس پوری کیفیت سے ایک فرق تو پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ چند روز پہلے ساری پاکستانی جو سیاسی گفتگو تھی وہ پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں تھی. جب بیرونی خطرہ منڈلاتا نظر آتا ہے، پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے. تو یہ سیاسی فائدہ اٹھانے والی بات تو اپنی جگہ ہر جگہ ہوتی ہے. وہاں ذرا زیادہ ہو رہی ہے، اور اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو ہر 6 مہینے سال بھر کے بعد کہیں نہ کہیں کسی ریاست میں انتخابات کا سامنا ہوتا ہے، اور اس لیے عوام میں مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے مختلف موقعوں کے اوپر آخری سوال، موقف اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو مگر دیکھیے، جو اسٹریٹجک سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ان سب چیزوں کو اکاؤنٹ فور کر کے سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے کر رہے ہیں. اس میں سے کوئی حل نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس میں پھنس نہیں جانا چاہیے کہ کیونکہ وہ یہ کر رہے ہیں اس لیے اس میں سے کوئی حل نہیں نکل سکتا. حل تو بڑی مشکل صورتوں میں سے نکل آتے ہیں، اور بنیادی طور پہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے جنگ، نہ بھارت کے مفاد میں جنگ. درست. بہت بہت شکریہ حقانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے صاحب کی گفتگو سنی، اور ان کا زور اس بات پہ کہ بجائے حالات کو پیچیدہ کرنے کے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ملیحہ لودھی صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بھارت جو ہے وہ پہلگام کے واقعے کو بہانہ بنا کر کس حد تک جائے گا، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ. سابق سفیر رہی ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، پاکستان کی خصوصی مندوب رہی ہیں اقوام متحدہ میں، اور ظاہر ہے کہ بہت بلند پایہ صحافی بھی، ایڈیٹر بھی. بہت بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. حکومت کا کہنا ہے کہ جی بھارت کی طرف سے حملہ جو ہے نوشتہ دیوار ہے. گزشتہ رات جو بہت لیٹ نائٹ انفارمیشن منسٹر صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا اس وقت یعنی کہ 20 گھنٹے پہلے کہ 18 سے 36 گھنٹے میں جو ہے حملہ متوقع ہے. آپ کی کیا رائے، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ آپ جب دیکھتی ہیں اس پورے مطلب ہے بھارت کی باتوں کو سنتی ہیں، دنیا کے ایفرٹس کو دیکھتی ہیں، پاکستان کا جو رد عمل ہے، جی میرا خیال ہے جتنی بھی انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں بھارت سے، اور ہماری اپنی اسیسمنٹ بھی جو ہے اس کے مطابق، تو لگتا یہی ہے کہ بھارت کسی قسم کا کنیٹک ایکشن ضرور لے گا. اب وہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کیا وہ لائن آف کنٹرول پہ ہوتا ہے، یا وہ گراؤنڈ انکرجن ہوتی ہے، یا ایئر سٹرائکس ہوتے ہیں، یہ تو کسی کو معلوم نہیں. لیکن جس طرح کی سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر مودی نے دی ہیں، اور جس قسم کے سگنلز آ رہے ہیں نیو دہلی سے، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سم کائنڈ آف ایکشن is being planned and will be taken. اچھا، اب جب یہ مطلب طے ہو گیا کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا ممکنہ جواب کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو رد عمل ہوگا؟ ہم نے دیکھا 2016 میں اسی طرح کا بھارت نے کیا، کوشش کی، 2019 میں پھر ان کے 2 جہاز تباہ ہوئے. تو معاملہ مطلب ہے اسی حد تک کہتے ہیں جوابی کارروائی پہ دب جائے گا، یا اسکیلیشن کا خطرہ ہے اس مرتبہ؟ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، بیکاز ایسکیلیشن کی تو نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایسکیلیٹری سپائرل جس کو کہتے ہیں وہ کہاں تک جا سکتی ہے، اور یہی تو خطرہ ہے سب سے بڑا. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ 2019 میں جو بحران ہوا، جو کرائسس ہوا، اس میں انڈیا ٹک ایکشن، اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی. تو اس دفعہ بھی جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کی طرف سے اپنے پریس کانفرنس میں پیغام گیا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے اور بھی آفیشلز کی طرف سے پیغام گیا ہے، ڈیفنس منسٹر کی طرف سے بھی، تو وہ تو یہی ہے نا کہ اگر بھارت کوئی ایسا ایکشن لیتا ہے تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے اٹ بی اے اسٹرانگ ریسپانس. تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شبہ رہ بھی گیا تھا
تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے دور کر دیا ہے ان ہز پریس کانفرنس. اور اس سے پہلے کی بھی اگر آپ ٹریجیکٹری دیکھیں کہ ایران کی طرف سے جب حملہ ہوا تو پاکستان نے فوراً رسپونڈ کیا تھا اس چیز کا. اچھا لیکن یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ مشرف دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بھرپور قسم کی موبلائزیشن ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے مطلب آئی ٹو آئی دیکھتی رہی دونوں فوجیں ایک عرصے تک, اور اس کے بعد جو ہے ڈیفیوز ہوا معاملہ. اس مرتبہ اس نوعیت کا نہیں ہوا, وہ تو اس زمانے میں تو انٹرنیشنل بارڈر تک بات پہنچ گئی تھی. دیکھیں دو نیوکلیئر نیبرز جب اس قسم کے سٹینڈ اپ میں ہوتے ہیں تو اس میں بہت ہی خطرات ہوتے ہیں. تو اس میں ماضی کا ایک انسٹنس انووک کرنا اور کہنا اس وقت تو یہ ہوا تھا تو اب تو وہ نہیں ہو رہا. ہر دفعہ انسیڈنٹ یا ہر دفعہ سچویشن یا ڈیولپمنٹ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. سو ڈینجر تو وہی ہیں جو پہلے بھی تھے, لیکن اب ڈینجر زیادہ ہے بیکاز یہ 5ویں کرائسس ہے پچھلے 25 سال میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اور ہر دفعہ کرائسس زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے. اور اس کمپلیکسٹی میں ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھتے ہیں جو کہ آپ بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ کہاں تک جائے گی بات, اس کی شکل کیا اختیار کرے گی, کیا جنگ ہو سکتی ہے. یہ ظاہر ہے یہ سارے لیجٹمیٹ سوال ہیں. پھر یہ کہ اگر آپ ماضی کو دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں تو امریکہ نے ایز اے تھرڈ پارٹی رول پلے کیا تھا اس بحران کو, اس کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. اور اس وقت کی جو حکومت تھی ان کے پاس ایک کیپچرڈ انڈین پائلٹ تھا جس کو ایک دم سے پھر یعنی کہ کافی جلدی ریلیز کیا گیا, جو کہ اس وقت کی حکومت کا کہنا تھا کہ ہمارا پیس جیسچر ہے. اور پھر انڈیا رسپونڈڈ, جیسے ہی وہ پائلٹ ہینڈ اوور ہوا کرائسس ڈیفیوز ہو گئی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ a combination of factors last time ان کی وجہ سے کرائسس جو ہے وہ ریزالو ہوئی. جی اچھا اب ظاہر ہے کہ انڈر ٹرمپ امریکہ کسی اور طرح سے سوچ رہا ہے. ایک زمانہ بڑا فعال کردار ادا کرتا رہا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا بحران شدید ہوا تو ان کی طرف سے بڑی ایکٹیو ہر سطح کے اوپر ڈپلومیسی ہوئی تھی. اس مرتبہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ جی کہ کال کریں گے پاکستان کو بھی اور وہ بھارت کو بھی. کیا لگتا ہے کہ انڈر ٹرمپ کس نوعیت کی جو ہوگی ایفرٹس ہوں گی, اور اس کا جھکاؤ جو ہے وہ کس جانب آپ کو لگ رہا ہے؟ کیا وہ ایک فیئر طریقے سے چیزوں کو ریزالو کرائیں گے ایز اے تھرڈ پارٹی, یا پاکستان پہ دباؤ کی نوعیت زیادہ ہوگی؟ میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 2 دنوں میں امریکہ کافی ایکٹیو رہا ہے سفارتی لیول پہ. پبلک میں یہ بات نہیں آئی, مگر میری معلومات کے مطابق امریکن آفیشلز نے فون کالز کی ہیں پاکستانی آفیشلز کو اور انڈین آفیشلز کو. اور آج جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں روبیو, انہوں نے ہمارے وزیر اعظم سے بھی فون پہ بات کی ہے. اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے انڈین سائڈ سے بھی کی ہوگی. اب یہ مجھے معلوم, شاید جے شنکر سے انہوں نے کرنی تھی روبیو نے. تو مجھے تو ایک ایکٹیو یو ایس رول نظر تو آ رہا ہے. شاید وہ اتنا اوورٹ نہیں ہے, مگر پچھلی دفعہ بھی اتنا اوورٹ نہیں تھا. وہ تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ کبھی ایکٹیو تھا. یہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا سینز ہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں بعد میں, لیکن یہ بیہائنڈ دا سینز اس وقت بھی انگیجمنٹ تو جاری ہے. اب اس انگیجمنٹ کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, اس لیے کہ بھارت میں جو موڈ ہے اس وقت وہ ہے کہ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. اور وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وی ول پنش پاکستان, اور ہم بدلہ ضرور لیں گے, اور وہاں کالز ہیں فار ریونج. سو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بھارت کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے. اچھا اس میں ظاہر جو آپ نے فرمایا کہ جو ایک جنگی جنون ان کا میڈیا اس میں بہت پیش ہے, پورا نیریٹو بلڈنگ میں, بیانیہ بنانے میں, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے جو اور وہ دے آر ٹیکنگ دا کیو فرام دا ہندوتوا گورنمنٹ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں نظر تو آ رہی ہے کہ جی بھارت کا جو موڈ ہے دے آر بیئنگ فار بلڈ, ان کا ایک بالکل انتقام کی کارروائی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا جو ایک رد عمل رہا ہے جو پاکستان نے جس طرح سے مینیج کیا وہ تو بہت ہی ریسٹرین کے ساتھ, ہماری طرف سے کوئی جارحانہ پن اس طرح کا جذباتی رد عمل نہیں آیا سامنے. تو پاکستان has played better, its cards better. Do you think کہ اس کا فرق پڑے گا بین الاقوامی ڈپلومیسی کے اندر؟ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان نے شواہد دیے دہشت گردی کے, بھارت کی طرف سے صرف الزامات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے اگر پاکستان has acted with restraint, اور پاکستان کو یہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ کوئی ضرورت نہیں, میں تو ہمیشہ انگریزی میں کہتی ہوں never mimic the enemy. Don't try to copy what the enemy does. You should have your own narrative. You should have your own stance. اور
واقعی ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ بھی جس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اب اس کا ظاہر ہے اثر تو ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی پہ. ان کو تو یہ نظر تو آئے گا نا کہ ایک سائیڈ ہے وہ بالکل ہی جس طرح آپ نے کہا وہاں پر بیٹنگ دا ڈرمز آف وار، اور دوسری سائیڈ ہے وہ کہہ رہی کہ جی ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے اسکلیشن کرنے کی. یہ بات اسحاق ڈار نے بھی دہرائی اپنے پریسر میں. وہ جو کہتے ہیں محاورہ اردو میں کہ بھارت جو ہے پیجامے سے باہر ہو رہا ہے اور پاکستان جو ہے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کرے. میرا آپ سے آخری سوال کہ پاکستان کے پاس کیا جو ہیں سفارتی آپشنز اور کیا ہیں؟ ٹھیک ہے امریکہ ایک طرف سے فعال ہے، یقیناً چین کی طرف بھی پاکستان دیکھ رہا ہوگا، دیگر دوست ممالک کی طرف سے کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ دیکھیں پاکستان اپنے کافی سارے آپشنز تو استعمال کر چکا ہے نا. پہلے تو پاکستان نے سفارتی لیول پہ ریٹیلیٹ کیا جو انڈین ایکشنز تھے، جو سفارتی لیول پہ انہوں نے انڈین ایکشنز لیے تو ہم نے بھی ریسپروکیٹ کیا. تو ایک تو لیول ہو چکا ہے نا وہ. جی پھر یہ کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگاہ رکھ رہے ہیں، ان کو بریف کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اگر بھارت کی طرف سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم سفارتی لیول پہ کیا کریں گے. کیا ہم سیکورٹی کاؤنسل پہ جائیں گے؟ آخر ہمیں ممبر ہیں اس وقت، نان پرماننٹ ممبر آف دا کاؤنسل. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا ایکشن ہے جو بھارت لے گا، اور پھر اس کے مطابق ہی ہم اپنی سفارتی حکمت عملی جو ہے وہ بنائیں گے. بہت بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، اپنا قیمتی وقت دیا. بڑا انہوں نے پنچ لائن دی ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے دشمن کی نقل نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہمارا اپنا مطلب انداز ہے اسی کو فالو کریں، اور اگر جو بھی دشمن کرے اس کے حساب سے آپ اپنی حکمت عملی بنائیں. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان کی سول اور فوجی قیادت کا ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستان جو ہے تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اگر بھارت کی طرف سے کوئی بھی جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا. اس کے ساتھ ہی عامر ضیاء کو آج کے پروگرام کے ساتھ اجازت. خدا حافظ.